السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. مائی سیلف زہرا اسحاق. الحمد للہ ہمارے اس سفر کا دوسرا دن ہے اور آج ہم دیکھیں گے عبادت کا کیا مطلب ہے اور اس کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں. انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے نا، وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز بھی ایک عبادت ہے. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. یعنی انسان کی تخلیق کا جو مین پرپز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اگر دیکھیں کہ تمام جو پروفٹس آئے ان کا کیا مشن تھا، ان کا کیا پرپس تھا، تو ہم لوگ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یعنی ہمارا جو مین پرپس ہے، جو ہم پروفٹس آئے ان کا جو مین پرپس ہے وہ ہمیں یاد کروانا ہے، وہ ہمیں ریمائنڈ کرانے آئے تھے کہ آپ کا یہاں پر آنے کا پرپس اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے میں حکمت بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، یعنی اللہ کو پہچانیں، صرف اللہ کے آگے جھکیں، اس کی فرما برداری کریں. اسی طرح سورۃ المومنین کی آیت نمبر 115 میں ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہے؟ اپنی عبادات پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یوز لیس نہیں ہو، تم ایسے ہی پیدا نہیں کیے گئے. یعنی ہم انسان، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں. ہم یوں ہی پیدا نہیں کر دیے گئے اور ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر ہم عبادت کی لغوی معنی دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، یعنی کسی کے آگے جھک جانا. اور اگر ہم اس کے شرعی معنی دیکھتے ہیں تو عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہے، باطنی ہے، اقوال سے ہے، افعال سے ہے، یا آپ کے دل کی نیت ہے. ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ عبادت ہے. اگر ہم دیکھیں تو عبادت کی بیسکلی 3 ارکان ہیں. نمبر 1 محبت، نمبر 2 امید، اور نمبر 3 خوف. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال اٹھو اور نماز کے ذریعے ہمیں آرام پہنچاؤ. یعنی وہ اتنے شوق سے نماز پڑھتے تھے اور ان کو اتنا سکون ملتا تھا نماز پڑھتے ہوئے. اور عبادت جو ہوتی ہے نا وہ بیسکلی ایک تو محبت سے کی جاتی ہے، نمبر 2 ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو یہ تینوں چیزیں ایک عبادت کو کمپلیٹ کرتی ہیں. یعنی ایک تو محبت کے ساتھ کریں، دوسرا آپ کو امید ہو کہ مجھے ثواب ملے گا، اور ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو یہ بیسک ارکان ہیں عبادت کے، اور ہمیں عبادت کرتے ہوئے ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا تو آپ 24 گھنٹوں میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت بن سکتا ہے. اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہے اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے تو پھر وہ آپ کی عبادت ہے. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. عبادت کے لیے پہچان ضروری ہے. جو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا. اور اگر بات کریں عبادت کی قبولیت کی کنڈیشنز کی، تو ایک مومن کی عبادت کی قبولیت کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی ان طریقوں کے ساتھ عبادت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. اللہ تعالیٰ وہی عبادت قبول کریں گے جو ان طریقوں کے مطابق ہوگی جو اللہ نے مقرر کی ہیں. تو عبادت کی قبولیت کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی جو مقرر کردہ طریقے ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. اب سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ چاہے ویسے ہی ادا کریں جیسے کہ مقرر کردہ طریقہ ہے، لیکن اس میں اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو وہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی.
یا اگر آپ کی نیت چاہے جتنی بھی خالص ہے لیکن آپ نے عبادت ان طریقوں کے مطابق نہیں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اپنی مرضی سے کی ہے، تو بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو عبادت کی قبولی کے لیے ان 2 کنڈیشنز کو سامنے رکھنا ہے آپ نے۔ انہی 2 کنڈیشنز کو قرآن پاک کی آیت میں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والی یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں یہ بھی ہے، پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے۔ اس آیت میں واضح ہے کہ وہی طریقہ عبادت اختیار کریں جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اچھا، تو آپ سمجھ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سب سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عبادت کے ذریعے ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ بھی ہم قرآن پاک کی ایک آیت میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 سے 35 میں ہے، ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارے رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا۔ اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے اور نہ ہی اس میں ہمیں کبھی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا! اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں اور اعمال صالح کی توفیق بھی عطا فرما دیں اور قبول بھی فرمائیں۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کون سی منزلیں چاہتے ہیں اور ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی بلند درجات ہوں تو ہمیں اپنی نماز کو بھی اچھی طرح سے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمارا سیکھنا قبول فرمائے، آمین۔